والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. آج کی نشست میں قرآن مجید کے پارہ نمبر 24 فمن ازلم کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 24 کا آغاز جس سورہ سے ہو رہا ہے سورہ زمر، یہ گزشتہ پارہ نمبر 23 سے چل رہی ہے۔ سورہ زمر میں چونکہ جنت اور دوزخ والی دو جماعتوں کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ عبادات میں اخلاص سورہ زمر کا بنیادی موضوع تھا، اور اس رکوع کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جن کی عبادت میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ پاک کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں عبادت میں اخلاص بھی پایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ مدد بھی ہے، ایاک نستعین، تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہی اس رکوع کا خلاصہ ہے، 24ویں پارے کے پہلے رکوع کا۔ اللہ پاک نے یہاں بشارت دی ہے کہ جو سچی بات لے کر آئے، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہ نیکوکاروں کا یہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے صدیق، سب سے بڑے سچے، سب سے پہلے سچ کی تصدیق کرنے والے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس آیت سے ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے یا اطاعت تو کرتے ہیں لیکن بغیر اخلاص کے، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے ان کے موت کے وقت میں، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن جانوں کو موت نہیں آتی نیند کی حالت میں، اور اللہ روک لیتا ہے ان جانوں کو جن پر موت کا فیصلہ آ جاتا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک محدود مدت کے لیے۔ یہاں اللہ کی اس نشانی پر غور و فکر کی دعوت ہے کہ موت اور نیند کا موت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ موت اور نیند میں اتنا فرق ہے کہ موت آ جائے تو اس دنیا میں روح واپس نہیں آتی، عالم برزخ یا آخرت میں آئے گی، لیکن نیند میں ابھی زندگی ہے تو آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، تو موت نیند کی طرح ہے۔ اسی لیے بہت سارے بزرگوں کا یہ معمول ہے اور سنت عمل بھی ہے کہ نیند سے پہلے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ جب بھی آدمی سونے کی دعا پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، وصیت اپنے پاس لکھی ہونی چاہیے، نیند سے پہلے ایک مرتبہ وصیت کی کمی بیشی کو دیکھ لیا جائے۔ تو یہ اعمال جو آدمی نیند سے پہلے کرے گا تو انشاءاللہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ موت بھی اسی طرح خیریت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائے گا، کیونکہ موت کا اور نیند کا بڑا گہرا اثر ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، جب آدمی رات کو یا دن کو کسی وقت سوئے اور سونے سے پہلے جو عمل کر کے سوتا ہے، سو کر اٹھے تو عام طور پر وہی کیفیت اٹھنے کے بعد بھی ہوتی ہے، اور بچوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اگر بچہ خوشی خوشی سوئے گا تو سو کر اٹھ کے بھی خوش ہوگا، اگر بچہ روتے روتے سوئے گا تو سو کر اٹھے گا تو تب بھی اس کا موڈ آف ہی ہوگا۔ اسی سے سمجھ میں بات آ سکتی کہ اگر موت اچھی ہوئی اللہ کی رحمت سے
تو جب قبر میں یا حشر میں دوبارہ زندگی ملے گی تو وہ بھی انشاءاللہ امن والی اور سلامتی والی زندگی ہوگی۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، غیب پوشیدہ کھلی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور کفار کی حالت یہ ہوگی آخرت میں کہ اگر یہ ساری دنیا کو بھی اور جتنا اس دنیا میں ہے اس سے بھی ڈبل اس کے اور جمع کر لیا جائے، ان سب کو اگر وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہو اللہ کے عذاب سے تو تب بھی وہ چھوٹنے کی کوشش کرے گا۔ آج دنیا میں انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، مالی واجبات ادا نہیں کرتا، اللہ کے حکم پہ مالی بدنی عبادت نہیں کرتا، لیکن آخرت میں وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ عبادات میں اخلاص سے کام لیں گے تو اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی رحمت کا اعلان فرمایا ہے، نجات ان کا مقدر ہے، اللہ ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ رحمت کی امید دلائی کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ لیکن شرط ہے اللہ کے حکم پہ چلنا، رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ پاک کی سے رجوع کرتے رہنا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرتے رہنا اور اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کریں گے، ریاکاری دکھلاوا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، تو شرک کرنے والے اور ریاکاری کرنے والے یعنی اخلاص کو چھوڑنے والوں کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا ہے اس رکوع نمبر 7 کے اندر، اور فرمایا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک اور کفر کی وجہ سے سارے اعمال ضائع اور انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی پہچاننے کا حق تھا۔ اپنے خالق کی قدر انسان نہیں کرتا۔ خالق آیت نمبر 67 کے اندر یہ شکوہ کر رہا ہے انسانوں سے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ زمین اس کی ایک مٹھی میں ہے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان و زمین کا خالق ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، اور یہ زمین تیرے رب کے نور سے منور ہے، چمک اٹھی ہے، اور کتاب رکھی جائے گی، اور نبی بطور گواہی کے تشریف لائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اخلاص والے ہوں گے اور اخلاص کو چھوڑنے والے ہوں گے، ان کی 2 جماعتیں بن جائیں گی۔ پہلی جماعت جو کافروں کی ہوگی، نافرمانوں کی ہوگی، جماعت کی شکل میں ان کو گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے دروازوں کے پاس لایا جائے گا، دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے فرشتے اور داروغے کہیں گے بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں پہنچے تھے؟ تو کہیں گے پہنچے تھے لیکن ہم پہ عذاب طے ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ دوسرے خوش نصیب ہوں گے پرہیزگار لوگ، ان کو بھی جماعت کی شکل میں احترام کے ساتھ جنت کے دروازوں پہ لایا جائے گا، لیکن جنت کے دروازے پروٹوکول کے طور پر پہلے ہی اللہ نے کھولے ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کرتے ہوں گے، ان کو سلامی پیش کریں گے، یہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے وعدہ سچا کر دکھایا، اللہ نے جنت کے وعدے کیے پورے کر دیے اور ہمیں دوبارہ اس جنت کا وارث بنا دیا۔ یہاں پہ اللہ کی تعریف پر سورہ زمر کا اختتام ہوتا ہے، سورہ مومن ہے۔
سورہ مومن کے 9 رکوع ہیں، 85 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ یہاں سے حوامی میں 7 شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ مومن سے آگے تقریباً 7 صورتیں ہیں۔ ان 7 صورتوں کے شروع میں اللہ نے حروف مقطعات حامیم سے آغاز کیا ہے۔ ان سب کا موضوع ہے قرآن مجید کی طرف انسانوں کو بلانا، لیکن عنوان ہر ایک صورت کا الگ الگ ہے۔ اب سورہ جو مومن ہے، سورہ مومن کا عنوان ہے کہ قرآن مجید مخالفین کو دعوت عبرت دے رہا ہے۔ سورہ مومن کا جو بنیادی عنوان ہے وہ مخالفین کو دعوت الی التوبہ ہے، دعوت عبرت کی دعوت ہے۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے حامیم، یہ کتاب اللہ عزیز علیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ تو گویا کہ یہ اس صورت کا عنوان یہاں بیان کر دیا کہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، غافر ذنب بھی ہے، قابل توب بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم نوح نے انکار کیا، دیگر قوموں نے، تو ان کا انجام اشارتاً بتایا گیا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر مخالفین کے لیے پھر عبرت کی بات ہے، عبرت کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کی سزا بہت بڑی ہے، اور جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم اس وقت نہیں مانتے تھے، ایمان کا انکار کرتے تھے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہی ہے جو تم پر آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے، لہذا اسی رب کو پکارو اخلاص کے ساتھ۔ آخرت کا بیان ہے کہ آخرت میں لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ آج اسی کی حکومت ہے، وہی ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو دلوں کے اندر بھید اور راز پوشیدہ ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر، اپنی نعمتوں کے ذکر کر کے انسان کو نصیحت فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے پکڑ کے مثالوں کو بھی بیان کیا اور مرنے کے بعد کے حالات کو بھی بیان کیا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اس صورت میں، پورے صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو نصیحت فرمائی ہے، لیکن عبرت کے طور پر ہے، اور آخرت کے حالات کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آخرت کے حالات ہوں گے انہیں بیان کیا گیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع ہے، متاع ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو برے عمل کرے گا اس کے برابر اس کو بدلہ ملے گا، جو نیک عمل کرے گا مرد یا عورت تو اللہ پاک ان کو اپنی جنتوں میں داخل کر کے ان کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پھر تکبر کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ تکبر کرنے والے انجام، ان کا انجام کیا ہوگا کہ جنہوں نے ان کے راستے پہ عمل کیا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو دگنی سزا دی جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ اور رکوع نمبر 6 کے اندر پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات ہیں، بنیادی موضوع ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، صبر کی تلقین ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے، اللہ کی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہ وظیفہ ہے ساری زندگی کے ایمان والوں کا۔ اور اللہ تکبر کرنے والوں کو جہنم بھیجتا ہے اور دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت اور دعا سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اب وہ ایسا رحمان رحیم ہے کہ دنیا والوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ ایسا سخی داتا ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر دعا کی بڑی فضیلت ہے کہ رب نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے، تو دعا اسی لیے عبادت کا مغز ہے۔ جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف،
اعتکاف تمام عبادات کا بنیادی موضوع، وہ بنیادی خلاصہ وہ دعا ہے۔ تو اللہ پاک سے قدم قدم پہ مانگنا، قدم قدم سے اسے پکارنا، یہ رب کو پسند ہے۔ دعا مستقل اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا ایک فائدہ کہ جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، یہ تو چھوٹا سا فائدہ ہے۔ اصل سب سے بڑا دعا کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ اصل فائدہ تو اللہ سے تعلق ہے، لیکن آج انسان صرف دعا کا ایک فائدہ جانتا ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے، حالانکہ یہ تو دعا کا چھوٹا سا فائدہ ہے، اور اصل فائدہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اور ربط ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر بھی آخرت کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی گلوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، گلے میں طوق ڈال کر ان کو معاذ اللہ گھسیٹا جائے گا کھولتے پانی میں اور آگ کے جھونکوں کے اندر معاذ اللہ، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ آج ہر قسم کے شرک، بدعت، تکبر، نافرمانی کے جتنے خیالات دنیا میں تھے وہ سب غائب ہو چکے ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بنیادی طور پر 2 چیزوں کو بیان کیا۔ اس صورت کے اسی بہاؤ کے مطابق اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، خالق نے، کہ تمہارے لیے ہم نے چوپائے پیدا کیے، تم ان پہ سوار بھی ہوتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان میں تمہارے لیے بے شمار نفع کی چیزیں ہیں، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھی وہ تمہارے مقابلے میں بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اس کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور یہی اللہ کی سنت ہے جو تم سے پہلے بندوں میں گزر چکی ہے، اور یہی طرز اللہ کا آئندہ کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سپارے میں تیسری سورت سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی بنیادی طور پر قرآن مجید پر چلنے کی دعوت ہے، لیکن اس سورت کا عنوان رکھا گیا ہے اللہ رحمان رحیم نے اپنی رحمت سے قرآن نازل کر کے انسانوں کو ہدایت کی اور توحید کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن پاک کہا گیا کہ عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یہ خوشخبری سناتا ہے، یہ لوگوں کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔ اور نہ ماننے والے کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں پر تو بوجھ ہیں، ڈاٹ ہیں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ انکار کرنے والوں کا طرز عمل ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ قرآن مجید کی دعوت کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس صورت میں بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ بعض قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود سے عبرت کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخرت کا منظر بیان کیا گیا کہ آخرت میں جب لوگ افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم دنیا میں مان لیتے، تو کہا جائے گا کہ اب ماننے کا فائدہ نہیں، دنیا میں تم انکار کرتے تھے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر بھی دعوت قرآن ہے، اور انسان کو بتایا گیا کہ انسان دنیا میں جن جسم کے حصوں کو لذت دینے کے لیے گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے زبان کی لذت کے لیے، آنکھ کا گناہ کرتا ہے آنکھوں کی لذت کے لیے، زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے زبان کی لذت کے لیے، کان سے برا سنتا ہے کان کی لذت کے لیے، اپنے بدن کو لذت دینے کے لیے گناہ کے پیچھے پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت یہی جسم کے حصے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے گناہوں کی گواہی یہی جسم کے حصے اللہ کے حکم سے دیں گے، ان کے کان بولیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جلد کی چمڑی گواہی دے گی، اور کہا جائے گا کہ اللہ نے ان کو بولنے کی توفیق دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں لگانا اور بدن کو اطاعت میں تھکانا، یہ اس بدن کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے جسم گناہ پہ گواہ ہے، ایسے ہی بدن انسانی نیکی پر بھی گواہ ہے۔
یہی آنکھ، یہی کان، یہی زبان، ہاتھ پاؤں، جسم کا ایک ایک ریشہ ریشہ یہ نیک اعمال پر بھی گواہی دیں گے، یہ نیکی کی بھی گواہی دیں گے۔ اور دنیا میں گناہ کر کے جسم کو لذت دی تو آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ہم پھر ان کو مزہ چکھائیں گے عذاب کا۔ اور اگر دنیا میں فانی لذات کو چھوڑ کر اگر عبادت میں انسان لگے گا تو اللہ آخرت میں دائمی لذت اور نعمت کی چیزیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کا جواب بھی نیکی کے ساتھ دیجئے۔ اور اللہ کی نشانیاں ہیں رات، دن، سورج، چاند، تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس رب کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک ایسی لازوال کتاب ہے کہ کوئی باطل، کوئی غلط چیز اس میں دائیں بائیں سے داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی طرف دعوت ہے، یہ ایسی کتاب حق ہے کہ کوئی غلط چیز، کوئی غلط بات اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے، کوئی اس میں کوئی غلط بات شامل نہیں کر سکتا۔ اور اس سپارے کے اختتام پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو نشانی عطا فرمائی ہیں، اور آخری آیت میں اصول کے طور پہ بیان کر دیا کہ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے ہی نیکی کرے گا، اس کی نیکی دوسرے پر احسان نہیں ہے۔ نیکی نہ دین پر کوئی احسان ہے، نہ کسی انسان پر احسان ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول پر احسان ہے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہی احسان کرتا ہے، کیونکہ نیکی کا فائدہ اسی کو ہے۔ اور جو گناہ کرے گا ومن اساء فعلیہا، تو گناہ بھی اسی کے سر پر ہوگا، اور اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ پارہ نمبر 24 کا اختتام ہوتا ہے۔ گویا کہ آج کے اس سپارے میں جو صورتیں آئیں ان کا خلاصہ بنیادی موضوع ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا، اور نہ ماننے والوں کو دنیا کے اندر بھی سابقہ قوموں کے واقعات بتا کے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو، جو آخرت کے حالات ہیں، قبر کے اور حشر کے، آخرت کے ان حالات کو تفصیل سے اس سپارے کے اندر بیان کر کے انسان کو دعوت عبرت اور دعوت نصیحت عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ان ایمانیات کو اور ان نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔